Assalamu alaikum viewers. I am your host Nabila Ashfaq and I am here with the very first lecture which leads you a new way. Do you want to speak English fluently? Okay, let's move. First of all, you know about hesitation. इंग्लिश स्पीकिंग से पहले आपको ये समझना होगा कि हेजिटेशन क्या है और हम हेजिटेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं. बेसिकली जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे अंदर एक हिचकिचाहट पैदा हो जाती है. हम डर जाते हैं, शर्मा जाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता. तो हमें ये समझना चाहिए, हमें ये समझना होगा कि हेजिटेशन बेसिकली क्या चीज है. हेजिटेशन हैपन्स व्हेन यू फील अनसर्टेनिटी और डाउट अबाउट योरसेल्फ. हेजिटेशन उस वक्त आप फील करते हैं जब आपको खुद पे एतमाद नहीं होता, यानी आपको खुद पे खुद एतमादी नहीं होती. इट कैन बी अ पॉज इन स्पीच, अ ड्यूबिटेट मोमेंट बिफोर यू एक्ट. ये आपकी कम्युनिकेशन में एक गैप पैदा कर देती है. इससे पहले कि आप इकदाम करें, जब आपके अंदर ये एक खौफ आता है तो आप इकदाम करने से पीछे हट जाते हैं. इट मे बी बिकॉज ये इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ऑफ थॉट्स ऑफ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड वेयर वन हैज टू से समथिंग वेयर ही और शी मे नॉट हैव एनी डाउट इन हिज और हर माइंड. ये हेजिटेशन हमें उस वक्त भी फील होती है कि जब हम दूसरों के बारे में ये सोचते हैं, अपने जहन में ख्याल लाते हैं कि शायद दूसरा न जाने क्या सोचता होगा, हालांकि शायद उस वक्त दूसरे के जहन में कोई भी सोच नहीं होती. Hesitation can be removed by clearing your doubt about something and by gaining more knowledge. Hesitation उस वक्त हम खत्म कर सकते हैं, उस सूरत में हम खत्म कर सकते हैं जब हम अपने अंदर से ये शक व शुबात को खत्म कर दें. ये ऑटोमेटिकली उस वक्त खत्म हो जाती है जब हम चीजों को बहुत इजी और सिंपल वे से करते हैं. फर्स्ट, आपको ये समझना होगा कि इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए आपको अपने अंदर से कुछ सिंपल स्टेप्स अपनाकर इस खौफ को खत्म करना होगा. और वो सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताती चलूं. हमारा सबसे पहला जो है वो ये है कि हम हर दिन एक न्यू वर्ड सीखें और उसको अपनी वोकेबुलरी में ऐड करते जाएं. यानी आप कह सकते हैं कि हम सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ चलते हैं. अब हेजिटेशन के कुछ वजूहात हैं कि ये क्यों वाक़या होती है, यानी क्या वजह है कि हमारे अंदर ये हिचकिचाहट पैदा होती है. इसमें सबसे पहली वजह तो ये है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, यानी हमारे पास नॉलेज की डेफिशिएंसी होती है. हम ये समझते हैं कि शायद जो अगला बंदा है उसके पास बहुत हद तक नॉलेज है और हम उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. ये हमारे अंदर का खौफ है और ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो हमारे अंदर ये एक खौफ पैदा हो जाता है और आप कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो है ये नॉलेज की जो कमी है ये वाक़या होना शुरू हो जाती है. While speaking you cannot use any tool that can assist you. जब आप बोलते हैं तो आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं होता, कोई ऐसा हथियार नहीं होता जो आपको असिस्ट करता है. मीन्स आपके पास नॉलेज की कमी होती है. इफ यू आर आस्क्ड टू स्पीक ऑन समथिंग विच यू डोंट कैरी एनी नॉलेज ऑफ यू, यू विल एंड अप हेजिटेटिंग. सिमिलरली इफ यू हैव लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ग्रामर देन यू विल हेजिटेट. इट्स मीन, यानी आप कह सकते हैं कि जब आपके पास ग्रामर की कमी होगी, ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा, इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा, तो आप
کوئی یہ ہیزیٹیشن آٹومیٹکلی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، ایک خوف آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا. نیکسٹ آپ دیکھیں کہ میکنگ انگلش فن اینڈ ڈیلی ہیبٹس، یعنی ہم ہیزیٹیشن کو کور اپ کرنے کے لیے ہم انگلش کو ایز اے فن لیں گے جو ہماری ڈیلی ہیبٹس میں یوز ہوتی ہے. اور وہ ایز اے فن کیا ہے کہ ہم سمپل اسمارٹ ورڈز لیں، شارٹ سے ورڈز، ان کو اپنی کمیونیکیشن میں بنائیں، ان کو ہم ڈیلی بیسک پہ ایک ہیبٹ بنا لیں، ایک پریکٹس شروع کر دیں. دا مور یو یوز انگلش ایز یور ڈیلی روٹین، اگر جتنا زیادہ آپ انگلش کے ان ورڈز کو اپنے ڈیلی روٹین میں یوز کریں گے اتنا ہی آسانی سے آپ بات کر سکیں گے. لرننگ کو انجوائے کریں، یعنی آپ اس کو ہیڈیک نہ لیں، پینک نہ ہوں. جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ایز اے انجوائمنٹ، یعنی آپ کے پاس لرننگ، جب آپ سیکھتے ہیں، جب آپ نیو ورڈز کو سیکھیں، اپنی ووکیبلری میں اس کو یوز کریں تو آپ اس لرننگ سے انجوائے لیں، انجوائبل ہوں. میک اٹ اے اسپورٹ، اس کو ایک کھیل میں کھیلتے ہیں. ڈونٹ لائک اٹ اے ٹاسک اور جاب، اسے ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک مت سمجھیں، بلکہ آپ کو کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک فن ہے، لرننگ ایک فن ہے. اور جتنا جلدی آپ اس کو ایز اے فن لیں گے اتنا ہی آپ آسانی سے اور جلدی سے سیکھ پائیں گے. فار دی موسٹ امپورٹینٹ تھنگ، جو کہ بہت حد تک اہم ہے، وہ یہ ہے بلیو ان یور سیلف. خود پہ خود اعتمادی ہونی چاہیے، یعنی آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ. اف یو ہیو دا رائٹ ایٹیٹیوڈ دین یو کین سرٹنلی ماسٹر دا لینگویج. ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ بہت حد تک اہم ہوتا ہے ہماری زندگی میں. جب ہم ایٹیٹیوڈ کو، جب ہم رویوں کو اپنے زندگی میں مثبت انداز میں لیں گے تو شیورلی ہم لینگویج کے ماسٹر کہلائیں گے. It is very important to believe in yourself and don't care about what negative people say. Yes, there will be people who make fun of you and you will have to face them, but don't lose hope. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اور ان لوگوں کی آپ بالکل کیئر نہ کریں جو آپ کی طرف نیگیٹیوٹی شو کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور ہمیں ان لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمیں امید نہیں کھونی ہوتی. Believing in your capabilities and working hard go hard in hand. If you practice hard and work continuously, then no one can stop you from succeeding. Thus, you should never give up and absolutely believe in yourself. اپنے اوپر یقین رکھنا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. جب آپ کمیونیکیشن کو ایک پریکٹس کے طور پر، ایک فن کے طور پر اپنائیں گے تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ ایک دن فلوئنٹلی کمیونیکیٹ کر پائیں گے. گیو اٹ یور بیسٹ شاٹ. یس، اپنے ہر اقدام کو بیسٹ سے بیسٹ بنائیں. یو نیڈ ٹو کیپ یور سیلف موٹیویٹڈ and give learning your best shot so that you succeed and silence all your critics. جب آپ اپنے ہر اقدام کو بیسٹ سے بیسٹ لے کے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے تمام کرٹکس کو خاموش کر پائیں گے، یعنی آپ ایک بہترین کمیونیکیٹر بن جائیں گے. Learn from your mistakes. That's next good step. کہ آپ اپنی غلطی سے سیکھیں. اینڈ موسٹ امپورٹینٹ، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ انسان کتابوں سے اتنا نہیں سیکھ سکتا جتنا کہ تجربہ اسے سکھا دیتا ہے. سو جب آپ مسٹیک کریں تو اس سے سیکھیں کہ کیا چیز کہاں پر غلطی کی ہے، اور ہر ایک غلطی آپ کو سکسیس کی طرف ایک قدم اور آگے لے جائے گی. It is not important whether you fall. What is important is that you rise after every fall. یہ اہم نہیں کہ آپ غلطی کر بیٹھے ہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ آپ ایک قدم اور آگے جا چکے ہیں، غلطی کر کے آپ اس سے سیکھ چکے ہیں.
Thus you should learn from your mistakes and never repeat them. لہذا آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا اور انہیں دوبارہ نہیں دہرانا ہوگا. جب آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ جائیں گے تو آپ ایک پرو ماسٹر انگلش لینگویج بن جائیں گے. So, you want to remove hesitation while speaking in English? کیا آپ hesitation کو ختم کرنا چاہتے ہیں جب آپ انگلش بولیں؟ کیوں؟ ایسا کیا ہے؟ بیسکلی جو hesitation ہوتی ہے یہ ایک فوبیا ہے جسے گلیسوفوبیا کہا جاتا ہے. اور یہ گلیسوفوبیا ایک ایسا ڈر ہے، خوف ہے کہ جو آپ کو آپ کے اندر آپ خود پیدا کر دیتے ہیں. اٹس مین کہ آپ کو خود پہ یقین نہیں ہوتا. جب آپ کو خود پہ یقین نہیں ہے تو آٹومیٹک بات ہے گلیسوفوبیا آپ پر حاوی ہو جاتا ہے. سو اسٹیپس نیکسٹ آپ کو بتا رہے ہیں. کہ جب آپ اپنے اندر سے اس خوف کو ختم کر دیں گے تو کیا چیز ضروری ہے. از مائی انگلش گرامٹیکلی کریکٹ؟ یعنی ہم سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا ہماری انگلش گرامٹیکلی بہتر ہے. تو ہمیں یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ ہماری انگلش گرامٹیکلی بہتر ہے یا نہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہوئے ایسے کون سے سمپل ورڈز کو استعمال کرتے ہیں. سو یو مسٹ، لہٰذا اس کے لیے آپ کو چاہیے اسٹارٹ اسمال، کہ ایک چھوٹے سے اقدام سے شروع کریں. ریڈیوس اسٹریس کو ختم کریں، یعنی اپنے اندر سے خوف کو ختم کریں. تھرڈ چیز آپ کے پاس یہ ہے کہ گیٹ نالج آف گرامر. گرامر کا نالج جو ہے وہ آپ حاصل کریں، یعنی آپ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو، بیسک چیزوں کو گین کریں، ان کو سمجھیں اور بیسک رولز آف گرامر کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی ہاں، یہاں تک آج آپ کا لیکچر تھا. اب آپ کو ہم گرامر کے بیسک رولز کے ساتھ نبیلہ اشفاق آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں. ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ.